یہ تقوی کی 3 قسمیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہیں. تو الحمدللہ ہم دوسرے اور تیسرے طبقے میں نہ صحیح، لیکن اللہ کے رسول کا جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، اس ایمان کی برکت سے ہمیں تقوی کی پہلی جو صفت ہے، پہلی جو شان ہے، اللہ پاک نے اس سے تو ہمیں متصف فرمایا. ہر کلمہ پڑھنے والا متقی ہے جو شرک سے بچا ہے. اور اگر حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب آپ کی تفسیر اٹھائیں، آپ نے جو تقوی کا مفہوم بیان فرمایا ہے وہ تشریح تو بڑی طویل ہے. صرف اتنا آپ سمجھ لیں اللہ کی اس تقوی سے مراد کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے، میں نے تمہیں جو نعمت دی ہے، وہ نعمت تمہارا یہ سارے کے سارا 5.5 فٹ کا جسم، یہ جسم کا جو پیکر ہے، اس جسم کے اندر جو ان گنت نعمتیں ہیں، میں نے تمہیں دل دیا ہے، آنکھیں دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، کان دیے، زبان دی، یہ سارے کے سارے اعضاء میں نے تمہیں جس حالت میں دیے ہیں، یعنی دل دیا تو ہر قسم کے بغض سے، نفرت سے، کینہ سے، ہر قسم کے میل کچیل سے جب میں نے تمہیں دل دیا تھا تو دل ہر قسم کی غلاظتوں سے پاک اور صاف تھا. اور اسی طرح جب میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تو آنکھیں بالکل صاف اور شفاف تھی، کسی قسم کا ان کے اندر بد نظری کا شیبہ تک نہ تھا، اس میں کوئی غصے کی کیفیت نہ تھی، اس میں کوئی جلال نہ تھا. میں نے تمہیں جیسے آنکھیں دی ہیں اور اسی طرح ہاتھ اور پاؤں سارے اعضاء کو لے لے. اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے بندے، میں نے تمہیں جس طرح یہ سارے اعضاء دیے ہیں بالکل صاف اور شفاف، ہر قسم کی آلودگی سے، گناہ کی آلودگی سے، بدی سے، ہر قسم کے شر سے میں نے تمہیں پاک اور صاف کی اعضاء دیے ہیں. کل جب تو واپس پلٹ کے میرے پاس آئے تو دیکھنا یہ جیسے دیے تھے ایسے ہی واپس ہو. تمہارا دل اسی طرح صاف اور شفاف ہو، تمہاری آنکھیں اسی طرح پاک ہو، تمہارے ہاتھوں پر کسی کا خون یا کسی کے مال کی میل نہ ہو، تمہارے ہاتھ بھی صاف ہو، تمہارے قدم کہیں ظلم کی طرف اٹھ کر گرد آلود نہ ہو چکے ہو، اور تمہاری زبانوں کو کسی دوسرے کی عزتوں کو پامال کرنے والی کینچی نہ بنا دیا گیا ہو. زبانیں بھی تمہاری محبت اور امن کا پیغام دیں، دوسروں کے ساتھ محبت اور رواداری کا نظام رکھیں. زبانیں بھی تمہاری پاک ہوں، آنکھیں بھی پاک ہوں، دل بھی پاک ہوں، ہاتھ پاؤں بھی پاک ہوں. جب تم میرے پاس پلٹ کے آؤ تو جیسے میں نے تمہیں آزاد دیے تھے دھیان رکھنا، خیال رکھنا، اسی طرح مجھے واپس بھی کر دینا. سبحان اللہ. اور میں نے عرض کیا، اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں. سچوں کے ساتھ کیا ملتا ہے جی؟ کیا لینے جاتے ہیں؟ سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ملتا ہے؟ ان کے ساتھ دوستیاں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کو روایت فرماتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم اپنا حق لینے کے لیے جو اللہ نے واضح کر دیا ہے، تمہارا حق ہے، تم اپنا حق لینے کے لیے مطالبہ کرنے میں اتنے سخت نہیں ہو جتنے کل محشر کے دن مومنین اپنے مومن بھائیوں کے لیے رب کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے. جتنا وہ مطالبہ زور و شور سے کریں گے، تم اتنا مطالبہ اپنا حق لینے کے لیے نہیں کرتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن اہل ایمان وہ لوگ جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، صالحین ہوں گے، انہیں جب رب کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ مل جائے گا، جب ان کی نجات ہو جائے گی،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اپنی نجات ہونے کے بعد جنت نہیں جائیں گے، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا جب تو نے ہمیں جنت کا پروانہ دے دیا ہے، ہمیں بخش دیا ہے، ہماری نجات کر دی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ ساتھی، ہمارے وہ رشتہ دار، اعزا کارک، ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچے وہ جنت میں نہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں، انہیں تو نے دوزخ میں ڈال دیا ہے، ہم ان کے بغیر تو جنت میں جانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے اذن ہوگا کہ اے میرے بندو جاؤ جہنم میں، وہ جو تمہارے تعلق والے ہیں، جو تمہارے چاہنے والے ہیں، تمہارے ساتھ محبت رکھنے والے، تمہاری خدمت کرنے والے ہیں، ان کو جہنم سے خود جا کے نکال لے آؤ۔ اور اللہ اہل ایمان کو جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے بھی جائیں گے، اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہوگا کہ ان کے چہروں کو جھلسائے، ان کے چہرے محفوظ رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کو چھڑانے والے، ان کی شفاعت کرنے والے دوزخ میں جائیں گے، کسی کو دوزخ ٹخنوں تک ہوگی، کسی کو گھٹنوں تک ہوگی،